محمد صلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين۔ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ صدق الله مولانا العظيم، صدق رسول الله، والحمد لله رب العالمين۔ برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی معززات سامعات، ماؤں بہنوں، اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہوتا ہے جب آدمی کو ایمان کی دولت مل جائے۔ کسی بھی بندے کے لیے انسان ہونے کے بعد سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑا انعام اللہ کا وہ ہے اللہ پہ ایمان، اور یہ ایمان ہی ہوتا ہے جو بندے کو نڈر اور بہادر بنا دیتا ہے۔ جب بندہ اللہ پہ ایمان لے آتا ہے پھر اسے اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔
حتیٰ کہ اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے، اسے ماری کیوں نہ دیا جائے، اس کے جسم کے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائیں۔ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، اور عزت بھی ایمان والوں کی ہوتی ہے۔ دنیاوی لحاظ سے مال و دولت، شہرت، بڑا خاندان، یہ عزت کا سبب سمجھا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں عزت اس بندے کی ہوتی ہے جس بندے کو اللہ پسند کر لے، اللہ اپنا ایمان والا بنا لے۔ رسول کائنات، فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب، ان کی زندگی، ان کا مطالعہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ دیکھنے میں کمزور تھے، دیکھنے میں وہ علاقہ چھوڑ گئے تھے۔ عبداللہ بن مسعود انتہائی کمزور صحابی، ایک دن وہ ایک درخت پہ چڑھے تو نیچے کھڑے ہوئے افراد ہنس پڑے کہ پتلی پتلی ٹانگیں تھیں، بہت کمزور تھے۔ تو حضرت رسول کریم فخر موجودات سرور کونین والی بطحہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم باریک ٹانگیں دیکھ رہے ہو، اتنا کمزور جسم، یہ اللہ کے نزدیک احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے۔ کیوں؟ ایمان کی قوت اس قدر تھی۔ تو ایمان سب سے بڑی خوبی ہے، جس انسان کو مل جائے اور اس کے ساتھ اگر توکل اور بھروسہ مل جائے، اللہ پہ یقین، تو یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت۔ دلوں کا سکون بھی اللہ پہ ایمان کے ساتھ۔ آپ دنیا جہان کی ہر چیز کو حاصل کر لیں، پھر بھی بے قراری رہتی ہے۔ یہ چیز مل جائے، وہ چیز مل جائے، یہ چیز مل گئی تو اگلی کی خواہش، وہ چیز مل گئی تو اس سے اگلی کی خواہش۔ صرف ایمان ہی وہ چیز ہے جس کے آنے کے بعد اور حسرت نہیں رہتی، باقی ہر خواہش بڑھتی رہتی ہے۔ آپ جتنی خواہشات میں پڑیں گے اتنی خواہشات زیادہ ہو جائیں گی، لیکن ایمان وہ واحد دولت ہے جس کو ملنے کے بعد دل پرسکون ہو جاتا ہے، کسی اور طرف دیکھنا ہی نہیں پڑتا، کوئی اور سہارا ہی نہیں ہوتا، کسی اور طرف جانا نہیں پڑتا، کسی کے سہارے کی، کسی واسطے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بندہ مطمئن ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ پہ ایمان، اللہ پہ بھروسہ۔ حتیٰ کہ اگر زبان سے کبھی ایسا کلمہ نکل جائے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن دل مطمئن ہو، تو اللہ تعالیٰ اس دل مطمئن ہونے کی وجہ سے اللہ اس کی اس خطا کو معاف کر دیتے۔ صحابہ کرام پہ جب تشدد ہوتا تھا، جب ان کو مارا جاتا تھا، جب پیٹا جاتا تھا، جب ان کو گھروں سے نکالا جاتا تھا، بے دخل کیا جاتا تھا، جب انہیں گھسیٹا جاتا تھا، جب انہیں معاشرے میں بدنام کیا جاتا تھا، جب طاقتور لوگ انہیں مارتے تھے، پیٹتے تھے، تشدد کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، جب ان کے بہن بھائیوں کو اٹھاتے تھے، جب انہیں مار دیا جاتا تھا، تو عمار بن یاسر رسول اللہ کے پاس تشریف لائے۔ اے اللہ کے رسول، میری ماں کو تکلیف دیتے ہیں، میرے والد کو تکلیف دیتے ہیں۔ یہ ہم جو سیرت پڑھتے ہیں نا، ہم صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، ہم قرآن بھی ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، ہم احادیث برکت کے لیے پڑھتے ہیں۔ حرام کے پیسے سے مکان بنا کے اوپر ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء لکھ دیتے ہیں، یا ایسے ہی ہم صرف برکت کے لیے پڑھتے ہیں۔ اس قرآن کو اور تاریخ اسلام کو، احادیث کو ہم نے صرف ثواب کے لیے رکھا ہوا ہے کہ ثواب ملتا ہے، جی برکت ہوتی۔ اللہ اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اصل چیز ہے، اس سے سبق کیا ہے کہ ان لوگوں کی جو اتنی مشکل زندگی تھی، اس کے باوجود وہ بھی اس وظیفوں پہ بیٹھے رہتے، غاروں میں چھپ جاتے، وہ معاشرے میں برائی کے خلاف نہ نکلتے، وہ اللہ اور رسول کا نام نہ لیتے کہ سختی زیادہ۔ تو اس کے باوجود ان کی سیرت وہ ثابت کرے گی آج تک اور قیامت تک کہ حق پہ جو ہوتا ہے وہ ہر مشکل کو برداشت بھی کرتا ہے اور اللہ سے ثواب کی امید بھی رکھتا ہے۔ دونوں چیزیں، ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں گے، آپ کو نیکیاں ملیں گی، آپ احادیث پڑھیں گے، اللہ راضی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشش، ہمت ایک اسلامی معاشرے کے لیے، ایک ایمان والوں کے لیے، یہ
جرت اور بہادری والی بات ہے جس پہ کوئی کھڑا ہوتا ہے، وگرنہ لوگ بزدل وہ ملک چھوڑ دیتے ہیں، علاقے چھوڑ دیتے ہیں، کوئی سختی نہیں برداشت کر سکتے، کوئی آگے سے برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ ظالم ہمیشہ بزدل ہوتا ہے، مارنے والا بزدل ہوتا ہے اپنی طاقت کی گھمنڈ میں کہ کہیں میرا اقتدار ختم نہ ہو جائے۔ کتنے فرعون، شداد، حامان، قارون ہم نے دیکھے، وہ زمینوں میں دفن ہو گئے، گوتے دے دے کے اللہ نے مارا۔ نمرود جیسا ظالم ہمیشہ کمزور ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے، بے غیرت اور بے شرم ہوتا ہے، اور مار کھانے والا ہمیشہ بہادر ہوتا ہے، موقف پہ ڈٹ جانے والا، اللہ کا نام لینے والا، وہ ہمیشہ بہادر ہوتا ہے۔ اسے مار کیوں نہ دیا جائے، اسے خاندان کیوں نہ اٹھا لیا جائے، اس کے کاروبار کا نقصان کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ اس کی جان کیوں نہ لے لی جائے۔ اور ہر وقت ہر معاشرے میں تاریخ اس بات کو دہراتی ہے، فرعون کے جانشین آج بھی ہیں، قارون کے جانشین آج بھی ہیں، نمرود کے جانشین آج بھی ہیں، بظاہر نام مسلمانوں والے۔ اللہ پاک ہمیں ان صفوں میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے جو مظلوم ہیں، جن کا حق مارا جاتا ہے، جن پہ تشدد ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو تم میں سے برائی کو دیکھے، من رعا منکم منکرن فلیغیرہ بیدی، اس کو اپنے ہاتھ سے روکے اگر طاقت ہے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی قوت نہیں ہے، کمزور ہے، مثلا میں ممبر پہ کھڑا ہوتا ہوں، میں جمعہ یا تقریر کرتا ہوں، تو فرمایا فبلسانہ، اپنی زبان کے ساتھ، فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر زبان کے ساتھ بھی نہیں ظلم کے خلاف آپ بول سکتے، پھر آپ دل میں برا سمجھیں، دل میں اس کو برا جانیں، اور فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ آپ دل میں بھی برا سمجھ لیں۔ اور اگر کسی کے دل میں کسی کی مصیبت پہ، کسی کی پریشانی پہ، کسی کی تکلیف پہ، کسی کی تکلیف پہ اگر کوئی دل خوش ہوتا ہے، کسی کے دل میں رحم نہیں آتا، تو یہ صفات کافروں کی ہیں، متجبرین کی ہیں، ظالموں کی ہیں، قارون کی ہیں، حامان کی ہیں، فرعون کی ہیں۔ یہ صفات مومنوں کی نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ نے فرمایا، مومن جو ہیں کالبنیان المرصوص، ایک عمارت کی طرح ہے سیسا پگھلائی ہوئی، ایک مومن کو تکلیف ہوئی، اگلا حصہ نظر وہ اس میں درد ہوتا ہے، سر میں تکلیف ہوئی، سارا جسم بیدار رہتا ہے، اگر کان میں تکلیف ہے سارا جسم بیدار رہتا ہے۔ اپنے ملک، اپنا علاقہ، اپنا گاؤں، اپنا شہر، اپنی بستی، وہاں کلمہ گو ان کو اگر تکلیف ہے اور حق والا، ایمان والا ان کے حق کے لیے بول بھی نہ سکے، آواز بھی نہ اٹھا سکے، یا کم از کم دل میں برا نہ سمجھ سکے، تو وہ دل ایمان سے خالی، پارٹی جو بھی ہو، جماعت جو بھی ہو، تشدد ظلم چاہے مسلمان کرے کافر کرے، ناقابل قبول، اللہ کا نظام نہیں چل سکتا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے پھر ایسا پکڑتا ہے کہ دنیا کے لیے ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، سورہ نازعات کہتی ہے ہم نے فرعون کو ایسے مارا کہ ہم نے رہتی قیامت تک آج بھی وہ عجائب گھر میں بیٹھا ہے، پڑا ہوا ہے، لوگ دیکھیں کیا انجام ہے، مار کے کیا کر لیا، بنی اسرائیل کا کیا نقصان کیا، موسیٰ علیہ السلام کا نام مٹا لیا، حضرت حسین کے قتل کرنے والے، ان پہ تشدد کرنے والے، ان کو شہید کرنے والے، اہل بیت کو مارنے والے، اہل بیت کی خواتین کی بے حرمتی کرنے والے، کربلا کے میدان میں خون بہانے والے، اپنے تشدد، اپنے تسلط، اپنی قوت، اپنی طاقت، اس کے گھمنڈ میں غریبوں پہ، مسکینوں پہ، وہ جو اپنا شہر چھوڑ کے آ گئے، مدینے سے گئے مکے میں، وہاں سے پھر سفر پہ نکلے، اللہ کے راستے پہ نکلے، اس حسین کو شہید کرنے والوں کے نام پہ کون ہے جو آج نام رکھتا ہے؟ کون ہے جو ان کو پسند کرتا ہے؟ ہمیشہ مظلوموں کا نام یاد رہتا ہے، ہمیشہ ٹیپو سلطان کا نام یاد رکھا جائے گا، ہمیشہ وہاں اللہ کے شیروں کے نام یاد رکھے جائیں گے، جنہوں نے مصائب برداشت کیے، جنہوں نے اپنی دنیا ختم کر لی، جنہوں نے اپنی دنیا کے، اپنے اللہ کے لیے دنیا کو قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے نام کو زندہ رکھے گا اور زندہ رکھتا ہے۔
وہ مٹنے نہیں دیتا. قیامت کا دن ہوگا. حدیث شریف آتی ہے ان ظالم لوگوں کو جو لوگوں کی ماں بہنوں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹتے, جو اپنے تسلط تجرب اور اپنے ظلم کے لیے کہ قائم رہے ہمارا نظام, وہ پاکستان سب جب سے بنتا دیکھا, یہی نظام دیکھا, اس کے لیے بہت کچھ کیا, ان کا قیامت کے دن انجام کیا ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی شکلوں میں ان ظالموں کو کر دیا جائے گا, اور مظلوم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے رون دیں گے. مظلوم جن کو مارا جا رہا ہے وہ ان کو پاؤں کے نیچے رون دیں گے. ان تشدد کرنے والوں کو, ان ظالموں کو, ان بغیرت اور بے شرم لوگوں کو جو مظلوموں پہ ظلم کرتے ہیں صرف طاقت کی گھمنڈ میں, قیامت کا دن ہوگا ان مظلوموں کو, ان کو اختیار ہوگا ان کو پاؤں کے نیچے رون دو, بار بار رون دیں گے, یہ ظالم معافیاں مانگیں گے. رسول اللہ نے فرمایا ان کے بال وہ آسمان کے ساتھ لٹکا دیے جائیں, سوریا ستارے کے ساتھ, اور یہ کہیں گے کاش دنیا میں کوئی فیصلہ ہی نہ کیا ہوتا, دنیا میں کوئی ہم معاملہ ہی نہ سنبھالتے. اتنا سخت دن, اور اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا, اللہ بخشش نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ظالم کو سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے. شرک کے بعد سب سے بڑا جرم ظلم کرنا ہے, تشدد کرنا, اپنے لوگوں کو مارنا ہے. اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے, مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں, ظالم کی مخالفت کریں, جو بھی ہو جان پہ بن جائے تب بھی. اور اپنی تو زندگی یہ ہے, اپنی زندگی اسی پہ گزرے گی کہ کسی کے چہرے کو دیکھ کے تقریر نہیں کرنی, کسی یہ نہیں کہ لوگ کس طرف ہیں, نہیں, ہم نے وہ بیان کرنا ہے جو ہمارے دل کو اچھا لگتا ہے, جس کو دلائل, جس کے ساتھ قوت و براہین کے ساتھ اپنی زبان کی جو بھی اللہ نے دیا ہے اس کے ساتھ کم از کم قیامت کے دن یہ ہوگا کہ ہم اگر طاقت سے نہیں روک سکتے ظلم کو, زبان کے ساتھ تو روک سکتے ہیں, یس کا بیان نہیں کر سکتے, دل میں برا سمجھ سکتے ہیں, یا کم از کم ظلم کے خلاف سن تو سکتے ہیں. اللہ اجر دینے والا ہے, اللہ تعالی حفاظت کرنے والا ہے. عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں, رزق اللہ کے ہاتھ میں. اگر یہ رزق یہ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا, کیا یہ پھر لوگ کب کے مر چکے ہوتے. اگر کسی انسان کے بس میں ہوتا میرا رزق یا آپ کا رزق, تو اب تک تو ہم مر چکے ہوتے, ہمارے بچے بھوکے مر چکے ہوتے, ہمارے وہ سارا معاشرہ وہ مر چکا ہوتا. اگر کسی کے اختیار میں ہو نہیں, یہ عارضی تکلیف ہے. رسول اللہ نے فرمایا, ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, فرمایا جب دجال آئے گا, دجال صراط مستقیم والوں کو, سیدھے راستے والوں کو, ان پہ عذاب نازل کرے گا. کیسے نازل کرے گا؟ وہ ان کے فصلوں کو جلا دے گا, اشارہ کرے گا, سارا علاقہ ویران, کھڑی فصلیں, فرمایا آگ برسائے گا, اور جو اس کے حمایتی ہوں گے, جو اس کے ساتھ چلیں گے, اس ظالم کے ساتھ چلیں گے, فرمایا ان کی ختم ہوئی فصلوں کو ہریالی میں بدل دے گا, ان کے مرے ہوئے جانوروں کو زندہ کر دے گا, اپنے ماننے والوں کے مردوں کو زندہ کر دے گا. فرمایا جو اس کی آگ ہوگی وہ مومنوں کے لیے جنت ہوگی, بے خطر کود پڑنا اس آگ میں وہ مومنوں کے لیے جنت ہوگی. اور جو اس کی ہریالی نظر آئے گی, جو اس کی بہشت نظر آئے گی, جو اس کے باغات ہوں گے, جو اس کی رحمت نظر آئے گی, لوگوں کو جی بڑا یہاں سہولتیں ہیں, بڑی عیاشی ہے, فرمایا وہ دراصل آگ ہوگی, دراصل دوزخ ہو. ایمان سب سے بڑی قوت, ایمان کے لیے بندہ ڈر جائے, ایمان کے لیے بندہ اپنی جان بھی قربان کر دے. رسول اللہ نے فرمایا جس حالت میں آدمی مرتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا, جس حالت میں مرتا ہے. مظلوموں کے لیے جان دیں. ہماری پارٹیوں کے مسئلے ختم نہیں ہوتے, ہماری پارٹیاں, یہ بھائی ایک پارٹی میں دوسری پارٹی میں, ان پارٹیوں کی وقت کیا ہے, سارے چہرے مورے ہیں, ساری پارٹیاں چہرے مورے ہیں, اصل بندے اور جو مارنے والے اور نام کسی کا لگ جاتا ہے. اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے, اللہ کریم اس عظیم ملک کی حفاظت فرمائے. اللہ کریم جو اس ملک کا کنٹرول کرتے ہیں اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے. اللہ پاک ہمارے اس نظام کو بدلے, اور جس میں غریب امیر ایک ہی صف میں کھڑے ہیں, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اللہ ایسا دن لائے کہ دلوں کی نفرتیں ختم ہو جائیں. اور دلائل کی قوت جب نہیں ہوتی, جب آپ کے پاس دلائل نہیں ہوتے تو پھر آپ مارنا شروع کرتے ہیں, کیونکہ دلائل سب سے بڑی دنیا کی قوت.
دلیل نہیں ہوتی تو اس کو پکڑ لو، اس کو مار دو، جیل بھیج دو، تشدد کرو، فلاں کر دو، فلاں کر دو۔ اللہ پاک ہدایت نصیب فرمایا۔ تو مومن جو ہیں ان کی اللہ خصوصیات بیان کرتا ہے۔ یہ میں نے ذرا تمہیدی کچھ کلمات کہہ دیے ہیں، اللہ پاک مجھے ان کلمات پہ زندہ رکھے، انہی کلمات کو میرے دل کو، آپ کے دل کو آباد شاد فرمائے۔ فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ خوشی ہو یا تنگی ہو خرچ کرتے ہیں، جیسے حالات بھی ہو۔ ابھی یہ گندم کا سیزن آیا ہے، لوگوں نے شاید عشر بھی نہ دیا ہو، انہوں نے ذخیرہ کر کے رکھ لی، ذخیرہ اندوزی کہ مہنگی ہوگی بیچیں گے۔ اللہ سے خوف کریں، اللہ سے ڈریں۔ ہو سکتا ہے آپ کا رکھا ہوا وہ سارا اناج ہی خراب ہو جائے، وہ سارا اناج ہی خراب ہو جائے، وہ استعمال کے قابل نہ رہے، تو خدا کا خوف کرے۔ اگر مخلوق پریشان، اور ہمارے تو معاشرے میں کیا ہے، گورنمنٹ کا ریٹ ہے ٹھیک ہے اسی ریٹ پہ دے دیں، نہیں جی 200-400 زیادہ دینا ہے۔ اور غریب آدمی کیا کرے، مزدور آدمی کیا کرے، اس نے 2-4 من لینی ہے، مثلا 5 من لے گا، 10 من لے گا، اس کے تو 3 مہینے کی ساری کمائی جو ہے وہ صرف خوراک پہ چلی جائے گی، صرف گندم پہ چلی جائے گی۔ اور وہ جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے بڑا نیک، بڑا اپنے آپ کو تہجد گزار سمجھتا ہے، جس نے بڑا بڑا سٹاک کیا ہے، اس کی کوئی نماز کی کوئی وقت نہیں۔ اگر لوگ تنگ ہیں، اناج اس کو ذخیرہ کرنا حرام، اس کی کمائی حرام۔ ہاں تجارت کریں، آپ یہاں سے 100-200 لے لیں تاکہ آپ کی تجارت چلتی، وہ علیحدہ بات، لیکن ذخیرہ اس لحاظ سے کرنا کہ اس وقت فروخت کروں گا جب لوگ تنگی میں ہوں گے، لوگ میرے مطلب کے پیسے دیں گے، یہ ایسی تجارت حرام، یہ کمائی حرام، اللہ کو ناپسند۔ اور جو وہ خوراک کھائے گا وہ حرام کی، وہ ایسے ہی ہے جیسے دوزخ کی آگ اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے۔ الذین یاکلون فی بطونہم ما یاکلون فی بطونہم الا النار، جو بھی کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں آگ دوزخ کی وہ بھرتے ہیں، آگ کھاتے ہیں، وہ اناج نہیں کھاتے، پیسے نہیں کھاتے، کاروبار نہیں کرتے۔ اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ فرمایا وہ خرچ کرتے ہیں، تنگی ہو آسانی ہو، مسجدوں پہ خرچ کرتے ہیں، یتیم خانوں پہ خرچ کرتے ہیں، ہاسپٹلوں پہ خرچ کرتے ہیں، ڈسپنسریوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کوئی کام تو نہیں ہو رہا، ہماری مسجد کا کام ہو رہا ہے، مثلا ٹائلیں لگنی ہیں، اس کے لیے بجٹ چاہیے، اس کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اپنے اپنے محلے میں کوئی دیکھتے ہیں مسجد میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کو حل کرتے ہیں، کسی دوسرے کی طرف نہیں دیکھتے، خرچ کرتے ہوئے دائیں ہاتھ سے کہ بائیں کو پتہ نہ چلے۔ وہ ہے اصل، آپ دکھاوے کے لیے کریں، صرف اس لیے کہ میری حاکمیت اس لیے نہیں، یا میرا اختلاف ہے اس لیے میں نے نہیں کرنا۔ اختلاف آپ نے جب اللہ کے لیے کرنا ہے پھر اختلاف کی بات ہی نہیں ہے، پھر آپ اللہ کے لیے دیں گے۔ جب اللہ کے لیے خرچ کریں گے پھر دل سے نکال دیں، کوئی راضی ہو یا ناراض ہو، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب اللہ کو راضی کرنا ہے پھر اللہ سے سودا کرنا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، ایک بندے نے پرانے زمانے میں خرچ کیا، اس نے کہا صدقہ کرنا، میں نے باہر نکلا، ایک غنی کے ہاتھ پہ رکھ دیا، مالدار آدمی کے ہاتھ پہ رکھ دیا، صبح شور مچ گیا جی ایک مالدار کو کسی نے صدقہ دے دیا، وہ بڑا گھبرایا۔ اگلے دن پھر صدقہ کیا، وہ صدقہ دے دیا، اس نے ایک عورت کو، زناکار عورت کو اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا، شور مچ گیا کہ جی صدقہ مل گیا جی زناکار عورت کو، بڑا گھبرایا، بہت پچھتایا۔ پھر اس نے صدقہ کر دیا کسی کافر پہ یا کسی اور پہ کر دیا، اگلے دن پھر شور مچ گیا کہ صدقہ تو صحیح جگہ نہیں پہنچا۔ اس کو پھر اللہ کا پیغام آیا اللہ کی طرف سے، ہو سکتا ہے تیرے دینے کی وجہ سے وہ غنی آدمی کو شرم آ جائے کہ اس نے مجھے دیا ہے، میں آگے لوگوں کو دوں، تیرا صدقہ قبول ہو گیا۔ پھر وہ عورت جو زنا کر، ہو سکتا ہے تیرے پیسے کی وجہ سے زنا کرنے سے بچ جائے، کتنی مجبوریاں ہوں، یہ بھی تیرا صدقہ قبول ہے۔ ہو سکتا ہے جس کو تو نے اور دیا ہے وہ ایمان لے آئے، اس کو شرم آ جائے۔ آپ نے خرچ کرنا ہے اللہ کے لیے، آپ نے خرچ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی بندوں کو لیے، کسی تنظیم کو نہیں، اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اپنا نام بھی نہیں لینا، قیامت کے دن وہ ذخیرہ بنا ہوا ہوگا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کس نے کیا، وہ اپنی قبر میں ہوگا، اس کی قبر اس کیے ہوئے خرچ کیے ہوئے سے روشن ہو جائے گی۔ وہ قیامت کے دن جائے گا، کوئی نیکیاں نہ ہوں گی، وہ ایک خفیہ صدقہ ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ قیامت کے دن اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا جو بندہ خرچ کرتا ہے دائیں سے کہ بائیں کو پتہ نہیں چلتا۔
یعنی اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے، تنگی ہو یا آسانی. اگر آپ کے پاس سرمایہ کم ہے، آپ کے اپنے حالات نہیں ہیں، تو اس کے لیے بہتر کیا ہے کہ میرے حالات اچھے ہوں تو صدقہ کرنا شروع کر لیں، اللہ سے تجارت کریں. اللہ سے تجارت. اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں. رسول اللہ نے فرمایا پیدر پہ حج عمرہ کرو تمہارا رزق بڑھ جائے گا. پیدر پہ حج عمرہ کرو تمہارا رزق بڑھ جائے گا. کیوں؟ آپ نے اس جگہ جانا ہے جہاں وہ ذات، اس کا گھر موجود ہے جس کو سارا سال ہم سجدہ کرتے ہیں، جس کے سامنے ہم رکوع کرتے ہیں. تو وہ جو آپ کی خواہشات ہوئی وہاں جا کے اللہ سے مانگ لیں تو اللہ نے اس کی برکت سے آپ کے رزق کو بڑھا دینا ہے. آپ کا کاروبار عظیم الشان چلے گا. حج عمرہ کریں، پیدر پہ کریں. جیسے میں نے پچھلے جمعے میں کہا، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے رمضان سے پہلے اس مسجد سے ہمارا ایک گروپ جائے عمرے کے لیے. تو اپنے آپ کو، جو بندہ اللہ سے تجارت کرنا چاہتا ہے کہ میں نے اللہ سے تجارت کرنی، تو انشاءاللہ اللہ کمی نہیں دے گا. آپ ارادہ فرمائیں. ہمارے کوشش ہے کہ کم از کم 15 سے 20 آدمی ہو جائیں ہمارے ساتھ کہ ہم عمرہ کریں گے انشاءاللہ. اس مسجد میں خود جاؤں گا تو ہماری یہاں مسجد کی طرف سے پورا گروپ جائے گا انشاءاللہ. اللہ پاک قبول و منظور فرمائے. تو والقاظمین الغیظ، اگلی خوبی کیا ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں. دین کے مسئلے میں اور بات ہے، دین کے مسئلے میں غصہ کرنا، شرک پہ غصہ کرنا. ہم یہاں بیان کرتے، میں جوشیلے انداز میں مثلا بیان کرتا ہوں، لیکن کن معاملات پہ؟ توحید کے معاملات پہ، رسالت کے معاملات پہ، حقوق العباد پہ، حقوق اللہ. لیکن جب آپ ملیں گے، مجھے اگر ذاتی تکلیف پہنچے تو مجھے چاہیے کہ اس بندے کو معاف کر دوں. کہ غصہ پینا یہ صفات ہے مومنین کی. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہے. لوگوں کو معاف کرنا بہت بڑی خوبی کہ کسی کو معاف کر دے. رسول اللہ جب فتح مکہ ہوا تو آپ نے پوچھا میں تم سے کیا سلوک کروں، کیا سلوک کروں گا؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں. آپ کو پتا تھا انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا. طائف والے جنہوں نے پتھر مارا ان کے لیے اس وقت بھی معاف کر دیا، حالانکہ فرشتہ آ گیا تھا. آپ حکم دیں، فرشتہ آ گیا پہاڑوں کا، دونوں پہاڑوں کے درمیان مکے کو بھی پیس دیں، طائف کو بھی پیس دیں. آپ نے فرمایا نہیں، یہ ابھی جانتے نہیں. اور وہ دن آیا، طائف بھی فتح ہوا اور مکہ بھی فتح ہوا. پھر آپ نے سب کو اکٹھایا، سب کی گردنیں جھکی ہوئی، سارے موجود، جو مارنے والے، گالیاں دینے والے، کوڑا پھینکنے والے، پتھر مارنے والے، زخمی کرنے والے، جنگیں لڑنے والے، آپ کے چچا کے کلیجے چبانے والے، آپ کے خاندان کو برا بلا کہنے والے، آپ کی خاندان کی بدنامی کرنے والے. 3 سال مقاطع کیا، بائیکاٹ کر دیا، سوشل بائیکاٹ. نہ رشتہ کریں گے بنو ہاشم سے، نہ ان سے تجارت کریں گے، نہ کچھ چیز ان سے لیں گے، نہ ان کو چیز دیں گے. وہ بلکتے بچے، دودھ نہیں ملتا تھا. بچے کی سب سے بنیادی ضرورت دودھ ہوتی ہے. بلکتے بچے، 3 سال مقاطع گزارا. لیکن جب فتح مکہ ہوا، بڑے آدمی کی علامت یہ ہوتی ہے جب اسے اللہ تعالیٰ فتح دیتا ہے، جب اسے غالب کرتا ہے، جب اسے اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے، جب اس کی شان بلند ہوتی ہے، وہ ظالموں کو، جو اپنے پر ظلم کرنے والا، اللہ کے معاملہ اور لوگوں کے حق مارنا اور جس نے مجھ پہ زیادتی کی، رسول اللہ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی پوچھ کچھ نہیں. ویسے ہی کہتا ہوں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا. بھائیوں نے کیا کیا؟ باپ سے چھین لیے، کنویں میں پھینک دیے، آگے قافلے کو بھیج دیے. ایک بچہ اپنے باپ سے جدا ہو گیا، 30-40 سال بعد ملا، اور وہ خواب جو دیکھا تھا، خواب دیکھا تھا انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. 11 ستاروں کو دیکھا، 11 ستارے، سورج، چاند، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. چھوٹا بچہ خواب آئی. حضرت یعقوب پتہ چل گیا یہ نبی بنے گا. ابراہیم نبی، بیٹا اسحاق نبی، بیٹا یعقوب نبی. اس کی آل میں سے یوسف کو مل گیا، یوسف کو اقتدار ملا، یوسف کو نبی بنایا. اور بھائیوں نے سنے. اپنے بھائی کو نہ ذکر کرنا، بھائیوں کو نہ سنانا. شیطان دشمن ہوتا ہے. بھائیوں کے کان میں پڑ گئی بات. یہ خواب دیکھتا ہے کہ ہم اسے سجدہ کریں. 11 بھائی تھے، 12 ٹوٹلی تھے، تو 11 ان کے علاوہ. انہوں نے کہا ہاں یہ کہتا ہے کہ مجھے سجدہ کرے گا، سب سے چھوٹا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اجازت لے گئے وہاں
کنویں میں پھینک دیا۔ اس لیے بعض بھائی یوسف والے بھائی ہوتے ہیں، بعض بھائی برادران یوسف ہوتے ہیں، اور خونی رشتہ ہوتا ہے، احساس کا رشتہ نہیں ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے جو بھائی ایسا کرتے ہیں پھر ایک دن آتا ہے وہی بھائی جس کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قدر و منزلت دے دیتا ہے۔ معاشرہ آج بھی موجود، بہت سی مثالیں موجود ہیں، اگر آدمی بیان کرنے پہ آئے، اگر معاشرے میں دیکھے ایسی لاتعداد مثالیں موجود ہیں۔ کیوں وہ مثالیں صرف اس دور کے لیے نہیں تھیں، وہ اس دور کے لیے بھی مثالیں تھیں، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ کنویں میں پھینک دیا، بھائی ہے، اپنے باپ کا نطفہ ہے، اور یہ بھی علم ہے کہ نبی ہے، ان کے دل میں بھی آ گیا تھا۔ انہوں نے کہا اس کو جان سے چلو نہیں مارتے، کسی نے تو کہا تھا قتل کر دو، قتل نہ کرو، ایسے کرو اس کو کنویں میں پھینک دو، کوئی آ کے لے جائے۔ مقصد تو ہے باپ سے دور کرنا، مقصد تو ہے اپنے علاقے کو چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے رب العالمین کس نے کہنا ہے، ایک دن آئے گا تمہیں اس کے سامنے جھکا کے چھوڑوں گا، تم سجدہ کرو گے اور تمہارے دل میں اس کی ہیبت بیٹھے گی۔ تو حضرت یوسف نے بھی ایسے کیا، وہ جب پتہ چل گیا تو سارے سجدے میں گر گئے حضرت یوسف کے سامنے، باپ بھی ماں بھی، وہ 11 بھائی وہ بھی سجدہ۔ تو اس وقت کہا تھا لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم ولی، اللہ تمہیں معاف کرے، کوئی پوچھ پرتیت نہیں۔ تو مومن کی نشانی ہوتی ہے جب اللہ اسے غلبہ دے، غصے کو پی جائے، معاف کر دے، اور اللہ اس کا اللہ نتیجہ کیا دے گا، دنیا میں بلندی، رفعت اور سرفرازی، کامیابی۔ بظاہر دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ میں نے اگر معاف کر دیا یا بدلہ نہ لیا تو لوگ سمجھیں گے کمزور آدمی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ آدمی طاقتور ہوتا ہے جو غصے پہ کنٹرول کرتا ہے، وہ آدمی طاقتور نہیں ہے جو غصے میں بے قابو ہو کے اگلے پہ چڑھ دوڑتا ہے۔ طاقتور ہونے کا اصول رسول اللہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ بندہ ہے جو غصہ آنے پہ پی جائے، کسی کو گرانے سے رسول اللہ فرماتے ہیں طاقتور نہیں ہوتا۔ طاقتور وہ ہوتا ہے جو اپنے غصے پہ کنٹرول کرتا ہے۔ اور فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکوں کو پسند کرتا ہے، نیک احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب اللہ کی محبت مل گئی پھر دنیا کی محبت تو جائے جہاں مرضی جانی، اللہ کی محبت تو اصل ہے، اور اللہ کی محبت سب سے بڑی چیز ہے۔ قیامت کے دن جو اللہ کی رضامندی محبت ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن اپنے باغات میں ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا آؤ ذرا ایک بازار میں میں تمہیں لے کے جاتا ہوں۔ بازار کیا ہے، اس میں صورتیں ہیں، جس صورت کی طرف اشارہ کریں گے وہی صورت جنتی کی بن جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں کستوری وہ چہروں پہ پڑتی ہوگی، وہاں بے شمار نعمت۔ اللہ پوچھے گا تمنا کرو، وہ کہیں گے جی تمنا یہ چاہیے، وہ بھی مل گیا۔ خوش ہو، ہاں جی، اور کچھ چاہیے، نہیں جی، اور تمنا کر لو، نہیں جی اور تمنا نہیں کرنی، جو بھی دل میں خواہش ہے مانگ لو، یہ جنت۔ اللہ ہم تمام کو جنتی بنائے اور جنت الفردوس عطا فرمائے۔ رسول اللہ نے فرمایا جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ اللہ پوچھے گا خوش ہو، ہاں جی، کوئی اور، نہیں جی ساری نعمتیں پوری ہو گئی۔ اللہ کہے گا ذرا اپنا سر اٹھاؤ، اللہ کا دیدار ہوگا، رضوان من اللہ اکبر، اللہ کا دیدار اتنا خوبصورت ہوگا، اللہ کی خوشنودی اس قدر پیاری ہوگی کہ جنتی ساری جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے، اللہ کے چہرے کو دیکھیں گے، اور اللہ کہے گا جاؤ گواہ ہو جاؤ، آج کے بعد میں تم پہ ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ اللہ کی محبت اگر دنیا میں حاصل کرنی، وہ جو قیامت کے دن حاصل ہوگی، وہ اس کا کیا ہے کہ لوگوں کو معاف کرنا شروع کریں، آپ خرچ کرنا شروع کریں، اللہ کے راستوں میں خرچ کریں اور غصے کو پیے، اللہ آپ سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا، آپ کا قدم گرے گا اللہ کی ہدایات کے مطابق، آپ کی آنکھیں عمل کریں گی اللہ کی ہدایت کے مطابق، آپ کے پاؤں چلیں گے جیسا اللہ چاہے گا، اللہ آپ کو اپنا ولی بنا لے گا۔ اولیاء کوئی اوپر سے اتر کے نہیں آتے، کوئی خاندان میں نہیں ہوتا کہ جی سید خاندان میں سے ہے تو پھر وہ ہے، نہیں، وہ کوئی بھی قومیت، کوئی بھی ذات، وہ جس نسل کا ہو، جس رنگ کا ہو، اللہ اس کو ولی بنا لیتا ہے۔ لیکن صفات یہی ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں، نمبر 1، نمبر 2 غصے کو پیتے ہیں، نمبر 3 وہ معاف کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ کیا کرتا ہے،
اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ان کو اولیاء بناتا ہے، اپنا متقی بنا لیتا ہے، اپنا فرما بردار بندہ بنا لیتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا بعض بندے ایسے جن سے فرشتے گفتگو کرتے ہیں۔ آپ نے مثال کے طور پہ فرمایا میری امت میں حضرت عمر ہے جن سے فرشتے گفتگو کرتے ہیں کہ آپ بیٹھے ہیں اور اللہ کے فرشتے آپ سے آگے باتیں کریں۔ یہاں اللہ کے فرشتے نورانی فرشتے محسوس ہوتا ہے اللہ والوں کو، یہ جن میں کام ہوتے ہیں، یہ جو میں نے آیت پڑھی اس آیت میں جو کام ہے ان کو محسوس ہوتا ہے۔ وہ جو لوگ یہ کرتے ہیں، یہ جو یہ صفات، وہ اکیلے بیٹھ کے کبھی اللہ کا ذکر کریں انہیں محسوس ہوگا جیسے فرشتے ان سے باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا انہیں ملہم کہا جاتا ہے، وہ غلطی نہیں کرتے، وہ اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ اللہ کے اولیاء ایسے ہیں ان پہ نہ غم ہوتا ہے نہ وہ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ، مومنوں کی علامت کیا ہے؟ جب کوئی بے حیائی، کوئی منکر، کوئی برائی کر لیں تو پھر او ظلموا انفسہم، یا اپنے آپ پہ ظلم کر لیں، اللہ کی نافرمانی کر لیں، تو ذکر اللہ، اس کا وہ حل کیا نکالتے ہیں کہ معافی کیسے ملے گی؟ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اکیلے بیٹھ کے، حتیٰ کہ اس کی آنکھیں بہہ جائیں، حتیٰ فاضت عیناہ، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، رسول اللہ نے فرمایا اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ فرمایا اللہ کو دو قطرے بڑے محبوب پسند، ایک قطرہ جو شہادت کے وقت شہید کے جسم سے نکلتا ہے، ابھی وہ زمین پہ نہیں گرتا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ایک آنکھوں سے آنسو، ایک آنسو وہ اللہ کے ڈر سے کبھی آ جائے، فرمایا اللہ سارے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، قدم قدم پہ بخشش مانگتے ہیں، اور بخشش کے بڑے ذریعے ہیں۔ آپ اللہ سے بخشش مانگنے کے لیے ضروری نہیں کہ باوضو ہوں، اللہ سے بخشش مانگنے کے لیے ضروری نہیں کہ طہارت ہو، حتیٰ کہ آپ پہ اگر غسل بھی فرض ہو آپ پھر بھی استغفار کر سکتے ہیں۔ اللہ سے تعلق جس وقت چاہیں، آپ ذمہ دار ہیں، دکاندار ہیں، کوئی اور آپ کی مصروفیت، وہاں بیٹھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگتے مانگتے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے۔ یہاں اللہ سے کہا استغفر اللہ، ٹائم ہی کتنا لگتا ہے، سیکنڈوں کی بات، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 100 مرتبہ کم از کم دل میں استغفار کریں۔ رسول اللہ کیا کرتے تھے ایک ایک مجلس میں 70 مرتبہ، حالانکہ آپ کو تو گناہ کوئی نہیں، آپ کی تو بخشش رحمت للعالمین، لیکن یہی بڑا انعام ہے، اور جتنا بڑا بندہ ہو اتنا ہی اللہ کا شکر کہ اللہ تو نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ آپ چلتے پھرتے اللہ کے ولی بن جائیں، وہ اسی صورت میں ہے، اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، اور اللہ کا ذکر کائنات کی سب سے بڑی نعمت، استغفار سب سے بڑی نعمت۔ رسول اللہ نے فرمایا الا کل الدنیا ملعونۃ، خبردار ساری دنیا ملعون ہے، لعنت زدہ ہے، الا ذکر اللہ وما والاه او عالما او متعلما، فرمایا صرف 4 چیزیں ایسی ہیں جو لعنت سے بچی ہوئی ہیں، ایک اللہ کا ذکر، اور ایک ذکر کرنے والا، ایک علم سکھانے والا، ایک علم سیکھنے والا۔ یعنی دنیا ساری ملعون ہے، دنیا ساری لعنت زدہ ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، 4 ایسے افراد ہیں یا 4 چیزیں ایسی ہیں جو لعنت سے پاک، ایک اللہ کا ذکر اور ایک ذکر کرنے والا۔ یہاں آپ تصور کریں، یہاں بیٹھ کے ایک نے کہا استغفر اللہ، اللہ اکبر سبحان اللہ، آسمان پہ اللہ نے فرمایا جو بندہ جس مجلس میں بیٹھ کے میرا ذکر کرتا ہے میں آسمان میں اپنے فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہم یہاں سارے مل کے کہیں استغفر اللہ، یہاں بیٹھ کے کہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، آسمان پہ اللہ اپنے فرشتوں میں اپنے بندوں پہ ناز کرے کہ ایک وقت میں جمعے کا دن تھا، اس امام نے کہہ دیا، خطیب نے، اس کے پیچھے لوگوں نے کہہ دیا سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں میں بیٹھ کے اللہ کہے تم اس بندے کی تقدیس بیان کرو، اور وہ بندے جو کہہ رہے ہیں تمام کو پاکیزہ بنا دو، قدوس اور جبار کے ماننے والے بنا دو۔
کتنی بڑی نعمت. اور پھر وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور گناہوں کو صرف اللہ ہی معاف کر سکتا ہے، گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا. یہ جتنے سلسلے ہم نے بنائے ہوئے، یہ جتنے ہم نے پیر خانے بنائے ہوئے، یہ جتنے ہم نے مرشد پکڑے ہوئے، یہ جتنے ہم نے بیعت لینے والے بنائے ہوئے، یہ جتنے ہم نے آستانے بنائے ہوئے، یہ جتنی ہم نے قبروں کے کاروبار بنائے ہوئے، یہ جتنے ہم نے قبروں کی کمائیاں کھانے والے افعال کیے ہوئے، نیک لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے، اور ان کے آستانوں پہ جا کے ہمیں معافی دے دو، ہماری سفارش کر دو. قرآن کہتا ہے من یغفر الذنوب الا اللہ، سوائے اللہ کے گناہ کو معاف کر کوئی نہیں سکتا. گناہوں کی معافی صرف اللہ کے پاس، کسی بیت کی کوئی وسعت نہیں، وقت نہیں، کسی پیری مریدی کی کوئی اسلام میں گنجائش نہیں. یاد رکھیے کہ جتنا مرضی کوئی نیک، کسی کی پیری مریدی جائز نہیں ہے، کسی کی بیعت جائز نہیں ہے. اللہ کی قسم میں اس بات کو حقیقت جانتے ہو. دنیا جہان کے سارے علماء کو لاؤ، میرے مقابلے میں لاؤ، چیلنج کے طور پہ دنیا جہان کے سارے علماء جو بڑے بڑے پڑھے لکھے، کوئی ایک دلیل ہو کہ اللہ کے رسول کے علاوہ دین کے معاملے میں کسی کی بیعت جائز ہو. اللہ کی قسم ہے جمعہ پڑھانا ہی چھوڑ دو. ہم اتنی دیر تبلیغ کرتے، سالوں گزر گئے، قرآن کی آیات سناتے، احادیث سناتے، اور لوگوں کے احوال کیا ہے سن کے جاتے، ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتے. پھر وہی سارے سلسلے گمراہی کے راستے، چاہے کوئی جتنا مرضی نیک کیوں نہ ہو، جو اپنی ذات کی طرف بلاتا ہے، اپنے مرید بناتا ہے، وہ شیطان کا پجاری ہے، شیطان کا راستہ ہے. پورے وثوق کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ اپنے اس دعوے میں کہ اللہ کے علاوہ جو اپنی طرف بلائے، اپنی بیعت لے، اپنا مرید بنائے اور اس کا مرشد ہو، اللہ کی قسم وہ گمراہی کا راستہ ہے. کل بدعت ضلالہ، قرآن حدیث کہتی ہے ہر نیا کام بدعت ہے. اور اللہ کے رسول کے بعد اگر بیعت جائز ہوتی، ابو بکر صدیق کی، عمر فاروق کی، عثمان ذو النورین کی، علی حیدر کرار کی، حسن حسین کی، طلحہ زبیر کی، عبد الرحمن بن عوف کی، ابو عبیدہ بن جراح کی، بلال حبشی کی، ابو ذر غفاری کی، ان صحابیوں کی جائز ہوتی. جب ان کی بیعت جائز نہیں ہے تو دنیا کے آج جو بنے پھرتے ہیں جی پتہ نہیں کیا ذاتیں ہیں اور اپنے آپ کو سید بادشاہ کہلواتے ہیں، ان کی کیا وقت ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں، اہل بیت کے مقابلے میں، اور حسن و حسین کے مقابلے میں؟ جب ان کی بیعت جائز نہیں ہے تو آج کے کسی مرشد کی بیعت کیسے جائز ہوگی؟ اللہ پاک مجھے آپ کو صحیح بات سننے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.